بغداد کی گلیاں ہمیشہ کی طرح پررونق تھیں، بازار میں خریداروں کی چہل پہل تھی، سوداگر اپنی دکانوں پر سامان بیچ رہے تھے اور مسافر دور دراز سے آ کر یہاں تجارت کر رہے تھے۔ انہی تاجروں میں ایک ایماندار اور نیک دل سوداگر حسن بن یوسف بھی تھا جو اپنی دیانت داری کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس کی دکان پر قیمتی کپڑے، زیورات اور نایاب مسالے رکھے ہوتے تھے اور لوگ اس پر اندھا اعتماد کرتے تھے۔ مگر ایک دن جب وہ فجر کی نماز پڑھ کر اپنی دکان پر پہنچا تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ دکان کا دروازہ ٹوٹا ہوا تھا اور اندر کا تمام قیمتی سامان غائب تھا۔ چوری کے آثار واضح تھے اور اس کی محنت کی کمائی چند لمحوں میں لوٹ لی گئی تھی۔ حسن بن یوسف کے چہرے پر مایوسی چھا گئی، مگر وہ جانتا تھا کہ ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانی ضروری ہے۔ لوگوں نے جب اس کی حالت دیکھی تو بازار میں ہلچل مچ گئی۔ ہر شخص یہی کہہ رہا تھا کہ اگر حسن بن یوسف جیسے دیانت دار سوداگر کو بھی چوروں نے لوٹ لیا تو پھر کسی کی دولت محفوظ نہیں۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ وہ خود چور کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے، مگر حسن نے فیصلہ کیا کہ وہ بادشاہ کے دربار میں جائے گا، کیونکہ بغداد کے بادشاہ کا انصاف پورے علاقے میں مشہور تھا۔ اگلے دن وہ شاہی محل پہنچا۔ بادشاہ کے دربار میں لوگ اپنی اپنی فریادیں لے کر حاضر ہو رہے تھے۔ جیسے ہی حسن بن یوسف کی باری آئی، وہ بادشاہ کے سامنے جھک کر بولا، جہاں پناہ، میں ایک غریب مگر ایماندار تاجر ہوں اور کل رات میری تمام دولت چوری ہو گئی۔ میں آپ کے انصاف کے در پر آیا ہوں کہ مجھے میرا حق دلایا جائے۔ بادشاہ نے غور سے حسن بن یوسف کی بات سنی اور اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھ کر بولا، فکر نہ کرو، ہم چور کو پکڑنے کے لیے ایسا طریقہ آزمائیں گے کہ وہ خود ہی اپنی چوری قبول کر لے۔ یہ سن کر دربار میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ لوگ حیران تھے کہ بادشاہ ایسا کون سا طریقہ استعمال کرے گا جس سے چور خود ہی اپنی غلطی مان لے۔ حسن بن یوسف بھی تجسس میں تھا کہ بادشاہ کے انصاف کا طریقہ کیا ہوگا۔ بادشاہ نے اپنی شاہی نشست سے اٹھ کر دربار میں موجود تمام وزیروں اور معززین کی طرف دیکھا اور کہا، یہ چوری کوئی عام چوری نہیں، کیونکہ یہ ایک ایماندار تاجر کے ساتھ ہوئی ہے۔ اگر ایسا شخص ناانصافی کا شکار ہو تو سلطنت کے باقی لوگ کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ مگر میں ایسا طریقہ اختیار کروں گا جس سے چور خود اپنی چوری کا اقرار کر لے۔ یہ سن کر دربار میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ سب حیران تھے کہ بادشاہ کس طریقے کی بات کر رہا ہے۔ بادشاہ نے شاہی گارڈز کو حکم دیا کہ بازار کے تمام تاجروں کو جو حسن بن یوسف کے ارد گرد دکان رکھتے تھے دربار میں حاضر کیا جائے۔ شام ہوتے ہی دربار میں تاجروں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ ہر شخص حیرت میں تھا کہ بادشاہ نے انہیں کیوں بلایا ہے۔ حسن بن یوسف خود بھی وہاں کھڑا تھا، دل میں امید لیے کہ شاید انصاف اسے واپس اس کی دولت دلا دے گا۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے سنا ہے کہ بغداد میں جو بھی غلطی کرے وہ اپنے ضمیر کے بوجھ کو زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتا۔ چور کو پکڑنے کے لیے ایک خاص تدبیر کی جائے گی۔ پھر بادشاہ نے اپنے ایک وزیر کو اشارہ کیا جو فوراً ایک چمکدار گھنٹی دربار میں لے آیا۔ وہ گھنٹی سونے کی تھی اور اس کے چاروں طرف عربی نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے کہا، یہ ہے انصاف کی گھنٹی۔ یہ عام گھنٹی نہیں ہے بلکہ اس میں ایک خاص طاقت ہے۔ جو بھی اس کے قریب جائے گا اور اگر اس نے کوئی گناہ کیا ہوگا تو یہ خود بخود بج اٹھے گی۔ دربار میں موجود سب لوگ حیران ہو گئے۔ کچھ نے یقین کر لیا کہ یہ واقعی جادوئی گھنٹی ہے، جبکہ کچھ لوگ شک میں پڑ گئے۔ مگر چور جو انہی تاجروں میں موجود تھا سخت پریشان ہو گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ بادشاہ نے اعلان کیا، ہر شخص باری باری اس گھنٹی کے قریب جا کر اسے چھوئے۔ اگر کوئی بے گناہ ہے تو گھنٹی خاموش رہے گی، لیکن جس نے چوری کی ہوگی وہ اس کے قریب جائے گا تو یہ بج اٹھے گی۔ دربار میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ سب لوگ بادشاہ کی جانب دیکھ رہے تھے اور چمکدار انصاف کی گھنٹی دربار کے بیچ میں رکھی گئی تھی۔ اس پر سنہری عربی نقوش کندہ تھے اور وہ روشنی میں چمک رہی تھی۔ بغداد کے تاجروں کی آنکھوں میں حیرت اور کچھ کے دل میں خوف تھا۔ سبھی سوچ رہے تھے کہ آیا واقعی یہ گھنٹی چور کو بے نقاب کر سکتی ہے یا نہیں۔ بادشاہ نے اپنی شاہی تلوار زمین پر رکھتے ہوئے اعلان کیا،
ہر شخص باری باری آگے آئے اور گھنٹی کو ہاتھ لگائے۔ اگر وہ بے گناہ ہوا تو کچھ نہیں ہوگا، مگر اگر وہ چور ہوگا تو گھنٹی بج اٹھے گی۔ یہ اعلان سن کر تاجروں میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ کچھ لوگ تجسس میں تھے، کچھ خوفزدہ، مگر سب سے زیادہ پریشانی اس چور کو تھی جو انہی تاجروں میں چھپا ہوا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اگر اس نے گھنٹی کو ہاتھ لگایا تو وہ سب کے سامنے بے نقاب ہو جائے گا، مگر اس کے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا۔ گھنٹی کا امتحان شروع ہوا۔ پہلا تاجر آگے بڑھا۔ وہ بغداد کا ایک معروف عطار تھا جس کی دکان حسن بن یوسف کی دکان کے قریب ہی تھی۔ اس نے اپنی انگلیاں کانپتے ہوئے گھنٹی کو چھوا، مگر گھنٹی خاموش رہی۔ دربار میں موجود لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور سر ہلایا۔ وہ بے قصور تھا۔ پھر ایک اور تاجر آیا، پھر ایک اور یوں کئی تاجروں نے باری باری گھنٹی کو چھوا، مگر گھنٹی بالکل خاموش رہی۔ آخر کار وہ لمحہ آ گیا جب چور کی باری آئی۔ اس کے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، مگر وہ جانتا تھا کہ اگر وہ گھنٹی کو ہاتھ لگائے گا اور یہ بج اٹھی تو وہ پکڑا جائے گا۔ اچانک ایک چالاکی اس کے دماغ میں آئی، اگر میں گھنٹی کو ہاتھ لگانے کا صرف ڈرامہ کروں مگر اصل میں اسے نہ چھوؤں تو کوئی نہیں جان سکے گا کہ میں نے اسے واقعی نہیں چھوا۔ اس نے سوچا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور سب کی نظریں اس پر جمی تھیں۔ اس نے ہاتھ بڑھایا مگر اصل میں گھنٹی کو چھوا ہی نہیں، بس ہوا میں ہاتھ ہلا دیا اور پیچھے ہٹ گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ بادشاہ نے بغور اسے دیکھا، گھنٹی بالکل خاموش رہی۔ لوگ حیران تھے کہ ابھی تک کسی بھی شخص پر گھنٹی نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ کیا واقعی گھنٹی میں کوئی خاص طاقت نہیں تھی؟ بادشاہ نے تاجروں کو دربار میں رکنے کا حکم دیا اور خود اپنی جگہ سے اٹھا۔ وہ سکون سے چمکدار گھنٹی کی طرف بڑھا اور اس پر اپنی انگلی پھیری۔ پھر وہ مڑا اور دربار میں موجود اپنے شاہی وزیر سے کہا۔ ہر شخص اپنے ہاتھ دکھائے۔ یہ سنتے ہی سب حیران ہو گئے، مگر بادشاہ کا حکم تھا اور کسی کو انکار کی ہمت نہ ہوئی۔ اچانک ایک تاجر کے ہاتھ بادشاہ کی نظر میں آ گئے۔ بادشاہ کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آئی اور اس نے زور سے کہا، یہ ہے چور۔ وہی شخص جو چند لمحے پہلے گھنٹی کے قریب گیا تھا خوف سے کانپنے لگا۔ اس کے ہاتھ سب سے الگ نظر آ رہے تھے کیونکہ وہ بالکل صاف تھے، جبکہ باقی تمام تاجروں کے ہاتھ کالے تھے۔ دربار میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ہر شخص حیرت سے بادشاہ کی طرف دیکھ رہا تھا جو ایک شخص کی طرف اشارہ کر رہا تھا، وہی تاجر جس نے ابھی ابھی گھنٹی کو چھوا تھا مگر حقیقت میں اسے ہاتھ نہیں لگایا تھا، خوف سے کانپنے لگا۔ چور نے جلدی سے کہا، جہاں پناہ، یہ الزام غلط ہے۔ میں نے گھنٹی کو چھوا تھا اور یہ نہیں بجی، اس کا مطلب ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ مگر بادشاہ مسکرا کر اپنی نشست سے اٹھا اور بولا، کیا تم واقعی سمجھتے ہو کہ میں ایک جادوئی گھنٹی پر بھروسہ کر رہا تھا؟ اصل میں یہ گھنٹی عام گھنٹی ہی تھی، مگر میں نے اپنے وزیر کو ایک ترکیب سکھائی تھی۔ سب لوگ حیرانی سے بادشاہ کی طرف دیکھنے لگے۔ بادشاہ نے وزیر کی طرف اشارہ کیا جو دربار کے ایک کونے میں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا، یہ گھنٹی عام تھی، مگر میں نے وزیر کو حکم دیا تھا کہ وہ گھنٹی پر سیاہ رنگ لگا دے جو ہاتھ لگانے پر نظر نہیں آتا مگر جلد پر لگ جاتا۔ اب سب کی نظریں چور کے ہاتھوں پر گئیں جو بالکل صاف تھے۔ باقی تمام تاجروں کے ہاتھوں پر سیاہ رنگ کے نشان تھے کیونکہ انہوں نے واقعی گھنٹی کو ہاتھ لگایا تھا، مگر چور کے ہاتھ بالکل صاف تھے کیونکہ اس نے چالاکی دکھاتے ہوئے گھنٹی کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، صرف جھوٹا دکھاوا کیا تھا۔ بادشاہ نے سخت لہجے میں کہا، اگر تم واقعی بے گناہ ہوتے تو تمہارے ہاتھ بھی سیاہ ہوتے، مگر تم نے خود کو بچانے کے لیے گھنٹی کو ہاتھ نہیں لگایا اور اسی چالاکی نے تمہیں چور ثابت کر دیا۔ چور کا رنگ فق ہو گیا، اس کے ہونٹ کانپنے لگے اور وہ فوراً بادشاہ کے قدموں میں گر گیا۔ جہاں پناہ، مجھے معاف کر دیں، میں لالچ میں آ گیا تھا، میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں۔ دربار میں موجود سب لوگ حیرت سے اس ناقابل یقین تدبیر کو دیکھ رہے تھے۔ یہ بادشاہ کی عقل مندی تھی کہ اس نے بغیر کسی زبردستی کے خود چور کو اپنی چوری کا اعتراف کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔
وہی شخص جو چند لمحے پہلے گھنٹی کے قریب گیا تھا خوف سے کانپنے لگا۔ اس کے ہاتھ سب سے الگ نظر آ رہے تھے کیونکہ وہ بالکل صاف تھے، جبکہ باقی تمام تاجروں کے ہاتھ کالے تھے۔ دربار میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ہر شخص حیرت سے بادشاہ کی طرف دیکھ رہا تھا جو ایک شخص کی طرف اشارہ کر رہا تھا، وہی تاجر جس نے ابھی ابھی گھنٹی کو چھوا تھا مگر حقیقت میں اسے ہاتھ نہیں لگایا تھا، خوف سے کانپنے لگا۔ چور نے جلدی سے کہا، جہاں پناہ، یہ الزام غلط ہے۔ میں نے گھنٹی کو چھوا تھا اور یہ نہیں بجی، اس کا مطلب ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ مگر بادشاہ مسکرا کر اپنی نشست سے اٹھا اور بولا، کیا تم واقعی سمجھتے ہو کہ میں ایک جادوئی گھنٹی پر بھروسہ کر رہا تھا؟ اصل میں یہ گھنٹی عام گھنٹی ہی تھی، مگر میں نے اپنے وزیر کو ایک ترکیب سکھائی تھی۔ سب لوگ حیرانی سے بادشاہ کی طرف دیکھنے لگے۔ بادشاہ نے وزیر کی طرف اشارہ کیا جو دربار کے ایک کونے میں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا، یہ گھنٹی عام تھی، مگر میں نے وزیر کو حکم دیا تھا کہ وہ گھنٹی پر سیاہ رنگ لگا دے جو ہاتھ لگانے پر نظر نہیں آتا مگر جلد پر لگ جاتا۔ اب سب کی نظریں چور کے ہاتھوں پر گئیں جو بالکل صاف تھے۔ باقی تمام تاجروں کے ہاتھوں پر سیاہ رنگ کے نشان تھے کیونکہ انہوں نے واقعی گھنٹی کو ہاتھ لگایا تھا، مگر چور کے ہاتھ بالکل صاف تھے کیونکہ اس نے چالاکی دکھاتے ہوئے گھنٹی کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، صرف جھوٹا دکھاوا کیا تھا۔ بادشاہ نے سخت لہجے میں کہا، اگر تم واقعی بے گناہ ہوتے تو تمہارے ہاتھ بھی سیاہ ہوتے، مگر تم نے خود کو بچانے کے لیے گھنٹی کو ہاتھ نہیں لگایا اور اسی چالاکی نے تمہیں چور ثابت کر دیا۔ چور کا رنگ فق ہو گیا، اس کے ہونٹ کانپنے لگے اور وہ فوراً بادشاہ کے قدموں میں گر گیا، جہاں پناہ، مجھے معاف کر دیں، میں لالچ میں آ گیا تھا، میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں۔ دربار میں موجود سب لوگ حیرت سے اس ناقابل یقین تدبیر کو دیکھ رہے تھے۔ یہ بادشاہ کی عقل مندی تھی کہ اس نے بغیر کسی زبردستی کے خود چور کو اپنی چوری کا اعتراف کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ چور زمین پر جھکا ہوا تھا، اس کی پیشانی پسینے میں بھیگی ہوئی تھی اور اس کی آواز کپکپا رہی تھی، جہاں پناہ، میں نے لالچ میں آ کر غلطی کی، مگر میں اب اپنی چوری قبول کرتا ہوں، برا کرم مجھے معاف کر دی۔ بادشاہ نے اپنی شاہی نشست پر بیٹھتے ہوئے گہری سانس لی اور غور سے چور کو دیکھا۔ دربار میں موجود لوگ بے صبری سے انتظار کر رہے تھے کہ بادشاہ اب کیا فیصلہ سنائے گا۔ کچھ وزراء سرگوشیاں کر رہے تھے کہ اسے سخت سزا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی ایسا جرم نہ کرے، جبکہ کچھ لوگ رحم کی امید کر رہے تھے۔ بادشاہ نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، یہ سلطنت انصاف پر چلتی ہے اور ہر جرم کی سزا ہوتی ہے، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ بعض اوقات سخت سزا سے بہتر سبق رحم اور توبہ سے دیا جا سکتا ہے۔ سب لوگ بادشاہ کے منہ سے نکلنے والے الفاظ پر توجہ دے رہے تھے۔ بادشاہ نے چور کی طرف دیکھا اور کہا، اگر تم واقعی اپنی غلطی پر شرمندہ ہو تو میں تمہیں ایک موقع دینا چاہتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ تم آج کے بعد کبھی کسی کی حق تلفی نہیں کرو گے اور ایمانداری کے ساتھ اپنی زندگی گزارو گے۔ چور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے فوراً کہا، جہاں پناہ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں کبھی کسی کا حق نہیں ماروں گا اور اپنی محنت سے کمائی کروں گا۔ بادشاہ نے مسکرا کر گارڈز کو حکم دیا، یہ چور جو دولت چرا کر لے گیا تھا وہ فوراً حسن بن یوسف کو واپس کی جائے۔ یہ سن کر دربار میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حسن بن یوسف جو اب تک خاموش کھڑا تھا بادشاہ کی دانش مندی پر حیران تھا۔ اس نے جھک کر بادشاہ کو سلام کیا اور بولا، جہاں پناہ، آپ کا انصاف واقعی بے مثال ہے۔ آج مجھے اپنی دولت واپس تو ملی مگر اس کے ساتھ ایک اہم سبق بھی ملا کہ صبر اور دیانت داری کا صلہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، یہی ایک اچھے حکمران کا فرض ہوتا ہے کہ وہ ظلم کے خلاف کھڑا ہو اور ایماندار لوگوں کو ان کا حق دلائے۔ سب لوگوں نے بادشاہ کے انصاف کی تعریف کی اور چور دربار سے شرمندگی کے ساتھ نکل گیا، مگر دل میں عزم لے کر کہ وہ آج کے بعد ایماندار زندگی گزارے گا۔ یہ فیصلہ بغداد میں ہر جگہ مشہور ہو گیا اور لوگ بادشاہ کی عقل مندی اور انصاف کے قصے سنانے لگے۔ انصاف کی گھنٹی ایک مثال بن گئی کہ سچائی ہمیشہ جیتتی ہے اور دھوکہ دہی کا انجام ہمیشہ بے نقاب ہوتا ہے۔
اگر آپ کو یہ کہانی تاجر، چور اور انصاف کی گھنٹی پسند آئی ہو اور آپ مزید ایسی دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھول۔ آپ کی سپورٹ ہمیں مزید بہترین کہانیاں بنانے میں مدد دے گی۔